بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کو خوش آمدید کہیں گے کیپٹل ون ٹی وی سے۔ میں ہوں عالیہ کیسر اور ایک بار پھر ہم آپ کو آگاہی دیں گے آزاد جموں کشمیر انتخابات 2021 کی تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے۔ 25 جولائی کو ہونے والے ان انتخابات کے حوالے سے ہم جیسے کہ آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ قریباً اگر یہاں کی صورتحال پر ہم بات کرتے چلیں تو 32 لاکھ ووٹرز ہیں، 32 یہاں کی سیاسی جماعتیں ہیں جو کہ میدان میں اتر رہی ہیں۔ اسی طریقے سے 45 حلقے ہیں اور 45 حلقوں میں 33 آزاد جموں کشمیر کے ہیں، مہاجرین کے کہہ لیں، پاکستان کے کہہ لیں، 12 حلقے وہاں کے ہیں۔ اسی طریقے سے اسپیشل جو نشستیں کہلاتی ہیں وہ بھی اپنی جگہ پر موجود ہیں، خواتین کی نشستیں ہیں، ٹیکنوکریٹس ہیں، اوورسیز کی ہیں۔ یہ تمام نشستیں ملا کر اس بار آزاد جموں کشمیر کے انتخابات کے لیے امیدواران خاصے سرگرم ہیں۔ ہماری کوشش ہے کہ مختلف حلقوں کی جو صورتحال ہے وہاں پر جو امیدواران مختلف سیاسی جماعتوں سے مد مقابل ہیں ان کی تمام تر تفصیل آپ تک لے کر آئیں۔ ہم نے اس سے پہلے میرپور ڈویژن کے حوالے سے آپ کو آگاہ کیا، اب ہم پونچھ ڈویژن کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں اور ضلع باغ سے آغاز کرتے ہیں اپنے پروگرام کا۔ کون کس کے مد مقابل ہے، کتنے امیدواران ہیں ٹوٹل اور کیا صورتحال ہے، یہاں کی بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں ہم نے زحمت دی ہے نویز ستی صاحب کا۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ یوں تو اگر ہم بات کرتے چلیں تو گلوبل الیکشن آبزرورز نیٹ ورک کی طرف سے بھی موصول ہونے والے ڈیٹا پہ کافی معلومات ہمیں حاصل ہو جاتی ہے، لیکن چونکہ آپ کی بڑی انسائٹ، ایک گہری نگاہ ہے مختلف معاملات پر، وہاں پہ کون کس کے مد مقابل ہے اور اکثر ہونے والی جو فوری تبدیلی ہے وہ بھی آپ سے ہمیں سننے کو مل جاتی ہے۔ تو بہت شکریہ آپ نے ایک بار پھر سے وقت دیا۔ ہم ضلع باغ کا تذکرہ یہاں کر رہے ہیں، پونچھ ڈویژن کا، اور سب سے پہلے اگر ہم آغاز کرتے چلیں تو ہم دھیر کوٹ یعنی غربی باغ سے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ بتائیے گا کہ کتنے یہاں پر ٹوٹل جو ہیں وہ ووٹرز ہیں، کتنے لوگ ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں، خواتین ووٹرز، مرد ووٹرز کی کیا صورتحال ہے اور کس کو آپ یہاں پر ایک مضبوط کینڈیڈیٹ کے طور پر دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں ضلع باغ کی 4 سیٹوں پہ اگر ہم دیکھیں تو اس میں ذرا حویلی بھی ہے، لیکن 3 اور 4 سیٹیں ہیں جی۔ اس میں اس وقت جو سرد جنگ تھی مسلم کانفرنس اور پی ٹی آئی کے درمیان وہ شدت اختیار کر گئی ہے، اور سردار تنویر الیاس اور راجہ یاسین ایک دوسرے کے خلاف میدان میں کھل کے آ گئے ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کے جو ہے وہ کوشش دونوں کی ہے کہ جو دیگر پارٹیز کے یا برادریوں کو اکٹھا کیا جائے اور پاور شو کی جائے۔ اس میں کبھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر راجہ یاسین بھی اپنے حمایت حاصل کر رہے ہیں اور سردار تنویر الیاس بھی کوشش کر رہے ہیں۔ 15 جولائی کو جو وہاں پر سردار عتیق کا ایک بڑا جلسہ کیا جا رہا ہے، اور اس میں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ نئے لوگ بھی شامل ہو رہے ہیں، یعنی جو مسلم کانفرنس کا باقاعدہ طور پر جو ہے وہ کر رہے ہیں، اس کو اعتماد میں لے رہے ہیں اور مسلم کانفرنس کی حمایت کر رہے ہیں۔ اس میں جو ان حلقوں میں اگر ہم دیکھیں تو تحریک انصاف کے، اگر ہم دیر کوٹ کی بات کریں جو حلقہ پہلا ہے باغ کا، وہاں پر بھی تحریک انصاف کے لوگوں کے جو نظریاتی لوگ ہیں ان کے کچھ تحفظات ہیں، وہ دوسری پارٹیز کو مطلب مسلم کانفرنس کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں انڈائریکٹلی۔ اور حلقہ جو LA2 ہے باغ، LA15 ہے باغ 2، وہاں پر بھی یہی صورتحال ہے، وسطی باغ، وہاں پر بھی تحریک انصاف کے جو ناراض ہیں یا وہ لوگ جن کو ٹکٹ نہیں ملے وہ جو ہے وہ اپنی پارٹی میں رہتے ہوئے جو ہے وہ دوسری پارٹیز کو کر رہے ہیں۔ اس میں ایک تو چیز یہ سامنے آ رہی ہے، وہ چلو آگے ہم بات کرتے ہیں۔ پہلا حلقہ جو ہے باغ، غربی باغ یعنی دیر کوٹ، یہ جو حلقہ LA جو ہے وہ 14 ہے۔ یہاں کی ٹوٹل اگر میں آپ سے شیئر کروں گا 1,02,495 ووٹ بینک ہے ٹوٹل، اچھا ووٹ بینک ہے یہاں پر، اور ٹوٹل جو ہے میل ووٹر کی تعداد جو ہے وہ 54,306 ہے، اور خواتین کی تعداد ہے 48,199۔ یہاں پر جو کاغذات نامزدگی کی بات کریں اوورال تو LA14 باغ 1 میں 34 لوگوں نے کاغذات جمع کروائے، 34 کے 34 جو ہے وہ ایکسیپٹ ہوئے، اس میں سے 20 فائنل امیدوار میدان میں اترے ہیں۔ اب کیونکہ اگین جیسے تحریک انصاف کے ناراض کچھ لوگ تھے یا باقی جو آزاد حیثیت میں لوگ نکلے تھے، اس میں سے ظاہرہ اب حمایت حاصل کر رہے ہیں، وہ پیپلز پارٹی بھی کر رہی، وہ مسلم کانفرنس بھی کر رہی ہے، PTI بھی کر رہی ہے، اور باقی آزاد بھی آپس میں مل کے یہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی ابھی 20 کے بعد کیا صورتحال ہوگی، ابھی سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ چیزیں آ رہی ہیں۔ ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر PTI کے جو ہیں، اگر ہم بات کریں جو امیدوار ہیں وہ بڑے، یعنی PTI اور مسلم کانفرنس کے یہاں پہ سنگین آپ سمجھیں کہ اس وقت آپس میں وہ چل رہی ہے، جو سرد جنگ تھی وہ اس وقت شدت اختیار کر گئی ہے۔ سیاسی یہاں پر سردار عتیق ہیں جو کہ مسلم کانفرنس کا ایک بہت بڑا نام ہے، یہ ان کا حلقہ ہے، اور اب وہ اپنے حلقے کی وہ ڈیفینیٹ ڈیفینڈنگ پوزیشن میں ہے، وہ ڈیفینڈ کرنے کی پوزیشن میں ہے۔
میجر جو لطیف خلیق ہیں تحریک انصاف کے بڑا ٹف ٹائم دے رہے ہیں اس وقت تک سردار جو عتیق ہیں، لیکن کیونکہ ان کے ساتھ جو تحریک انصاف کے جو دوسرے لوگ ہیں جن کو جو ٹکٹ کی دوڑ میں تھے وہ ابھی تک کھل کر ان کے ساتھ نہیں دے رہے. ابھی ریسنٹلی ایک ویڈیو بھی سامنے آئی ہے جس میں وہ باقاعدہ طور پر میجر ریٹائرڈ جو لطیف خلیق ہیں ان کو گلا کر رہے ہیں کہ بھائی جناب آپ ہمیں پوچھ ہی نہیں رہے. اور پہلے تو میجر لطیف خلیق نے بھی جب مسلم کانفرنس اور پی ٹی آئی کے اتحاد کی باتیں کی گئی تھی اس میں بھی انہوں نے شور شرابہ کیا تھا کہ بھائی کیوں جو ہوگا، لیکن کیونکہ مسلم کانفرنس اور پی ٹی آئی کے اتحاد کا سب سے زیادہ فائدہ اگر حاصل کرنا تھا وہ سردار تنویر الیاس کو حاصل کرنا تھا. لیکن سردار تنویر الیاس کے حلقے میں پوزیشن یہ ہے کہ راجہ یاسین نے کہا کہ اگر ٹکٹ لے بھی لیا جائے گا وہ آزاد حیثیت میں لڑیں گے. تو وہ اس وقت آپس میں ایک الجھے ہیں جس میں سردار تنویر الیاس تھوڑا سا لوز ٹاک بھی کر گئے ہیں. جو جہاں پہ بڑے سکینڈلز تھے اس میں ایک اور سکینڈل بھی ان کا ایک آ گیا ہے اور ظاہر ہے ان کے لیے مشکلات ہو رہی ہیں. اچھا، یہاں پر پی ایم ایل این کے فیصل آزاد خان ہیں، یہ بھی نئے وہاں پہ موجود ہیں کینڈیڈیٹ. اور یہاں پر آپ کو یاد ہے یہاں پر بزرگ ہیں سیاستدان مسلم لیگ نون کے جو بیمار بھی تھے، انہوں نے ٹکٹ بھی نہیں لینا تھا اور ان کی ٹکٹ کی پیمنٹ بھی راجہ فاروق حیدر نے خود کی، ٹکٹ ان کو بھیج دیا لیکن انہوں نے ٹکٹ نہیں لیا. اب پوزیشن یہ ہے یہاں پر کہ علی امین گنڈا پور ایک طرف تو مسلم کانفرنس کی ایک ٹیم بھی بنی ہے یعنی جو الیکشن کے حوالے سے، یہاں پر علی امین گنڈا پور نے کہیں کہہ دیا ہے کہ جناب میں وہ جو بزرگ ہیں مسلم لیگ نون کے جنہوں نے ٹکٹ نہیں لیا ان کو میں شامل کروا رہا ہوں تحریک انصاف میں. یعنی میجر ریٹائرڈ جو لطیف خلیق ہیں وہ ان کی بھی خواہش ہوگی کہ وہ آ جاتے ہیں تو کچھ لاسٹ ٹائم انہوں نے شاید 15-16 ہزار ووٹ بھی لیا تھا، تو وہ آ جاتے ہیں تو چلو 5-6 ہزار کا ووٹ بھی اگر آ جائے ان کی برادری بھی ساری آ جائے اور وہ خود بھی کہہ دیں تو کوئی فرق پڑے گا اور ان کی اگر کوئی ایڈجسٹمنٹ چھوٹی موٹی ہوتی ہے تو ذرا ہوگا. تو یہاں پہ تو ایک تو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ہو جائے، لیکن جو سردار عتیق ہیں وہ اپنی مطلب بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ ذرا ان کی ایک بہت اہم سیٹ ہے یہ اور ٹف مقابلہ ابھی تک جا رہا ہے. پھر راجہ خاور قیوم ہیں، ایڈوکیٹ ہیں پیپلز پارٹی سے، ایسا ان کی بہت وہ نہیں ہے لیکن پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک ہے. وہ اب کیا رزلٹ آئے گا وہ الگ بات ہے لیکن مقابلے میں شاید اس طریقے سے نہیں. جماعت اسلامی کے راجہ خالد محمود ہیں، جماعت اسلامی کے مولانا امتیاز ہیں، تحریک لبیک پاکستان کے مفتی نعمان عباسی ہیں. ان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ شاید یہ مسلم کانفرنس کے ساتھ ٹی ایل پی کی کوئی بات چیت چل رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ سردار عتیق کے حمایت میں بیٹھ جائیں. ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے لیکن بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. راجہ خالد محمود ان کا بھی پوزیشن ٹھیک ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں تو سردار عتیق جو ہیں وہ اب کیونکہ ان کا بھی آبائی حلقہ ہے، بڑا نام ہے، وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اور میجر ریٹائرڈ لطیف خلیق ان کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں. دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا سردار عتیق جو ہیں وہ جس سپیڈ میں چل رہے ہیں وہی چلیں گے، مزید حمایت حاصل کر پائیں گے تو پھر تو ان کے لیے سیٹ نکالنا آسان ہے. اور اگر وہاں پر مسلم لیگ نون کے جو سینئر رہنما ہیں ان کو بھی شامل کروا لیا گیا پی ٹی آئی میں اور عمران خان نے بھی وہاں پہ جا کے جو جلسہ کیا تو ڈیفینیٹلی پھر سچویشن چینج ہو جائے گی سردار صاحب کے لیے. تو یہ پوزیشن ہے آپ کی حلقہ 1 باغ کی. ٹھیک ہے، یعنی دھیر کوٹ کے حوالے سے دھیر کوٹ کی. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. ہم بستی باغ کا تذکرہ کر لیتے ہیں. اس کو بھی خاصا اہمیت کا حامل مانا جا رہا ہے. یہاں کے کل ووٹرز کتنے ہیں اور کتنے مد مقابل امیدواران یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں؟ کس کی پوزیشن آپ کو زیادہ مستحکم لگتی ہے؟ باغ 2 کی بات کریں، LA-15 کی اگر بات کریں تو یہاں پر وسطی باغ اس وقت پوری آزاد جموں اور کشمیر کے 45 حلقوں میں سے یہ ایک حلقہ ہے جو سب سے زیادہ اس وقت نظر میں ہے. یہاں پر 35 امیدوار میدان میں تھے، 35 کے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ ایکسیپٹ ہوئے تھے، 24 نے کاغذات یعنی جو ہے نا فائنل امیدوار میدان میں آئے تھے، اس میں سے 11 امیدواروں نے کاغذات واپس لیے تھے. یہ نہیں لیکن اب کیونکہ جوڑ توڑ بعد میں بھی چل رہا ہے، اب یہاں پر بڑی گمبھیر صورتحال ہے، کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے. سردار تنویر الیاس جو کہ وزیر اعظم کے امیدوار بھی ہیں تحریک انصاف سے، تحریک انصاف کی اگر آپ کہیں کہ آزاد جموں کشمیر کے الیکشن کے حوالے سے ان کو اہمیت حاصل ہے، پھر اس کے بعد بھرپور پیسہ بھی وہ لگا رہے ہیں. کچھ لوگوں کو انہوں نے خوش بھی بہت زیادہ کیا ہے. پنجاب میں بھی ان کے پاس عہدہ تھا اور پھر وہ فائنلی کشمیر میں اترے ہیں. ان کو ایکسیپٹ اس طریقے سے نہیں کیا گیا لیکن کیونکہ ظاہر انہوں نے کوشش کی ہے کہ کسی طریقے سے وہ بڑا اچھا چل رہے تھے، بڑی اچھی ان کی اسٹریٹجی تھی، لیکن گزشتہ چند 8-10 دنوں میں ان کی جو سیاسی مشیران ہیں انہوں نے ان کو بری طرح سے پھنسا دیا ہے مختلف طریقوں میں.
دوسرے جو ہیں پی ایم ایل این کے مشتاق مناس ہیں. یہ گزشتہ 2016 کے الیکشن میں جب میدان میں اترے تھے, یہ سینئر صحافی بھی رہے ہیں اور ظاہر ہے یہ امیدوار بھی تھے وزیر اعظم کے. تو اس وقت یہ ذہن میں رکھیں کہ تحریک انصاف کے جو اس وقت ہیں عبدالرشید ترابی صاحب, انہوں نے ان کی حمایت کا اعلان کیا تھا جماعت اسلامی نے, اور بقول ان کے کہ کچھ کمٹمنٹ ہوئی سی مشتاق مناس کے ساتھ, انہوں نے کمٹمنٹ پوری نہیں کی, اس لیے وہ دوبارہ جماعت اسلامی اپنا الیکشن لڑ رہی ہے. اس دفعہ ان کے ساتھ وہ بھی نہیں ہے. پھر مسلم کانفرنس کی راجہ یاسین ہیں جو اس وقت بڑے متحرک نظر آتے ہیں, اور تحریک انصاف کے جو ناراض لوگ ہیں جو ٹکٹ کے امیدوار تھے, یعنی وقاص نسیم جو ہیں, راجہ وقاص نسیم, وہ آزاد امیدوار کے طور پر تھے اور کافی اچھی وہ کر رہے تھے. ان کے والد صاحب پہلے وزیر تعمیرات بھی رہے ہیں مسلم کانفرنس میں, پھر ڈیفینیٹلی وہ مسلم لیگ نون میں بھی چلے گئے تھے. تو یہ ایک ابھی تک جو چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ تحریک انصاف کے کچھ لوگ ہیں اس میں وہ مسلم کانفرنس کو سپورٹ کر رہے ہیں. سردار یعنی جو یہ راجہ یاسین ہے وہ سپورٹ حاصل کر رہے ہیں جو ہے وہ اہم گروپ کی. اور اگر یہ فائنل ہو جاتا ہے 15 کو, انہوں نے سرپرائز بھی کو دینا ہے. عبدالرشید ترابی بھی اپنے ترابی صاحب بھی اپنا جگہ پہ لڑ رہے الیکشن. وقاص نسیم جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ تحریک انصاف کے دوسرے لوگ بھی ہیں, وہ راجہ یاسین کی اپنی ہی پارٹی میں رہتے ہوئے سپورٹ کریں گے, اور وہ ٹف ٹائم دینا چاہتے ہیں سردار تنویر الیاس کو. مشتاق مناس تھوڑا ویک ہو گئے ہیں. مقابلہ آپ سمجھیں کہ 1-on-1 مقابلہ رہ گیا ہے سردار تنویر الیاس کا اور راجہ یاسین کا. اور راجہ یاسین صاحب نے جو گزشتہ 5-6 دنوں میں بہت اچھی حکمت عملی سے چل رہے ہیں, اور 15 جولائی کو یہ ایک اور سرپرائز دینا چاہ رہے ہیں, بہت سے لوگوں کی حمایت حاصل کرنا چاہ رہے ہیں مسلم کانفرنس کی. سردار عتیق صاحب کو بھی انہوں نے اپنے پاس بلایا. اب اس صورتحال میں سردار تنویر الیاس صاحب جو ہے وہ کیونکہ مختلف 2-3 گزشتہ آپ نے دیکھا ہوگا, ایک تو ان کی ویڈیو سکینڈل ہے, اس کے بعد انہوں نے کاغذات نامزدگی جو جمع کروائے ہیں اس میں جو اساسی ڈکلیئر کیے ہیں اس میں بھی کچھ بہت سے لوگوں کے جو ہے اس میں بھی نکتہ چینی کی ہے, مبینہ طور پر کچھ 2-4 غلطیاں چیزیں کر دی ہیں, مسجد بھی شو کر دی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ انہوں نے اب راجہ یاسین کے خلاف جو ایک ویڈیو آپ دیکھی ہے سامنے آئی ہے, اس میں انہوں نے شاید ایک غلطی کر دی ہے کہ ایک سیاسی محاذ کھول دیا. اس میں راجہ یعنی یاسین کے وہ لوگ جو خاموش تھے شاید وہ اب سوچ رہے تھے کہ وہ سردار تنویر الیاس کی طرف جائیں یا مسلم کانفرنس کی طرف جائیں, تو انہوں نے ان کو بھی جو ہے وہ واضح پیغام دے دیا, اور اس طریقے سے یعنی وہ بھی اپنے یعنی جو حمایت کرنے والے تھے ان کو بھی ناراض کر دیا. تو یہ ایک صورتحال ہے, یہاں پر بڑا ٹف کام ہے, ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے. ٹوٹل ووٹر یہاں پر جو ہیں وہ 96,560 ہیں. مرد حضرات کی تعداد جو ہے وہ 51,702 ہے, 44,858 جو ہے وہ یہاں خواتین کی تعداد ہے ٹوٹل. ٹھیک ہے, شرقی باغ کا ذکر کر لیتے ہیں. یہاں پر 87,809 تقریباً یہاں کے ووٹرز بتائے جا رہے ہیں. خواتین اور مرد جو ووٹرز ہیں ان کا ریشو ضرور بتائیے. اس کے ساتھ ساتھ کون سی سیاسی جماعتوں کے کون سے امیدواران یہاں پر دیکھیں. یہاں باغ LA-16 جو ہے, باغ 3, یہاں پر 26 امیدواروں نے کاغذات جمع کرائے تھے, 24 کے جو ہے وہ ایکسیپٹ ہوئے تھے, 2 کے ریجیکٹ ہوئے تھے, اور 20 فائنل امیدوار میدان میں اترے ہیں. 4 نے کاغذات واپس لیے تھے. اور یہاں پر بھی یہی صورتحال ہے کہ اب جو ہے وہ ڈیلز بھی ہو رہی ہیں اور آپس میں جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے ہر جگہ پہ. اب یہاں پر اگر شرقی باغ کی بات کریں تو یہاں پہ ٹوٹل جیسے آپ نے بات کی کہ 87,809 ووٹ ہے. میل ووٹر کی تعداد ہے 47,494 اور 40,315 ہے, یعنی تقریباً 7,500 ووٹ کا فرق میل اور فیمیل میں موجود ہے. اچھا, یہاں پر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے سردار قمر زمان ہیں, بڑا نام ہے. ان کے صاحبزادے جو ہیں وہ کیونکہ پیپلز پارٹی کے جو اس سے پہلا حلقہ تھا اس میں موجود تھے پیپلز پارٹی کی, اور وہ ظاہر ہے شاید وہ اس طرح کی ان کی پوزیشن نہیں ہے. یہاں پر PTI جو ہے وہ سردار میر اکبر ہیں جو کہ سٹنگ MLA تھے, وہ انہوں نے ٹکٹ لینے کے بعد مسلم لیگ نون کا, اس کے بعد انہوں نے PTI کو جوائن کیا. اب یہاں پر وہ PTI کا ووٹ بینک بھی اور نون لیگ کا ووٹ بینک بھی اچھا خاصا وہ جو ہے وہ توڑ رہے ہیں. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے جو تحریک انصاف کے جو لوگ تھے جن ٹکٹ کے امیدوار تھے وہ تھوڑا سا گڑبڑ ضرور کریں گے, لیکن ان کو اگر مینیج کر رہے ہیں تو یہاں پر یہ بڑا ٹف ٹائم جو ہے وہ دیں گے اور یہ سیٹ نکال بھی سکتے ہیں. سردار میر اکبر.
اچھا، سردار قمر زمان کے بارے میں یہ بھی پہلے بھی ہم نے خبر دی تھی کہ سردار قمر زمان اپنا جو حلقہ تھا وہ سردار تنویر الیاس والا حلقہ تھا، وہاں بیٹا اتارا تھا اور شاید وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہاں پر ان کو سپورٹ ملے گی، لیکن یہاں پر سردار میر اکبر کے آنے کے بعد تحریک انصاف کا ووٹ اور مسلم لیگ نون کا بھی ووٹ تقسیم ہو گیا، اس سے صورتحال میں سردار قمر زمان کو تھوڑا دھچکا ضرور لگا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ ان کے لیے سیٹ جہاں نکالنا آسان لگ رہی تھی وہ مشکل لگ رہی ہے۔ جاوید فیصل عباسی ہیں، مسلم کانفرنس سے ان کا تعلق ہے۔ جماعت اسلامی سے سردار جو ہے وہ ساجد چغتائی ہیں۔ JUIF سے مولانا ارشاد الحق ہیں، اور تحریک لبیک پاکستان سے محمد جو صدام عزیز ہیں یہاں پر موجود ہیں۔ اور اوورآل اگر دیکھیں تو ابھی فی الحال کیونکہ چیزیں سیٹ ہو رہی ہیں، یہاں پر 18 جولائی کو باغ یعنی جو آپ کا پونچھ ڈویزن ہے، یہاں باغ میں یہاں مسلم لیگ نون کے یعنی تحریک انصاف کے جو سربراہ ہیں وزیر اعظم عمران خان وہ بھی وزٹ کریں گے، تو اس کے بعد صورتحال آل ٹوگیدر چینج ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ کیا ہوگی یہ کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی اگر ہم آگے بڑھ جاتے ہیں LA-17 کا تذکرہ کر لیتے ہیں، تھوڑا آگے حویلی فارورڈ کہوٹا جو ہے اس کو یہاں پہ شامل کرتے ہیں، اس کے ووٹرز کے حوالے سے آگاہ کیجیے اور خاص طور پر یہاں کے جو امیدواران ہیں ان کا ذرا تذکرہ کیجیے گا۔ دیکھیں جی، حویلی کا یہ کیونکہ بارڈر کے ساتھ حلقہ ہے، یہاں پر 17 امیدوار میدان میں اترے تھے، 12 ابھی فائنل جن کے ہیں، 17 کے ہی کاغذات تسلیم ہوئے تھے، 5 نے واپس لیے ہیں، 12 امیدوار ابھی تک جو ڈاکومنٹس میں الیکشن کمیشن کی اس میں ہیں۔ اچھا، یہاں پر ہیں PTI کے چودھری عامر نذیر ہیں، مسلم لیگ نون کے ہیں چودھری محمد عزیز ہیں، فیصل ممتاز راٹھور ہیں پیپلز پارٹی کے، راجہ عادل حسین کیانی ہیں مسلم کانفرنس کے، JKPP کے یہاں پہ سردار طالب کھوکھر ہیں، اور تحریک لبیک پاکستان کے تنویر الحسن صدیقی ہیں۔ یہاں پر 97,906 ووٹ بینک ہے، 52,835 جو ہے وہ میل اور 45,071 ووٹ ہے خواتین کا۔ اوورآل اگر ہم دیکھیں یہاں پر تو فیصل ممتاز راٹھور جو ہے وہ بڑے مضبوط امیدوار پیپلز پارٹی کے یہاں پہ موجود ہیں۔ جہاں کہیں اگر بات ہوتی ہے نا پیپلز پارٹی کے جی کہ مضبوط امیدوار ہیں مقابلے میں ہیں، تو وہ یہ سیٹ بھی ہے۔ پھر PTI کے چودھری عامر عزیز ہیں، پھر PMLN کے چودھری محمد عزیز ہیں۔ ابھی یہاں پر جوڑ توڑ جاری ہے، اور یہ دیکھنا ہوگا کہ پیپلز پارٹی اور PTI، پیپلز پارٹی یا نون لیگ کس کا مقابلہ یہاں پر ہو رہا ہے۔ لیکن PTI کو ڈیفینیٹلی جب یہ بڑے بڑے اعلانات اور چیزیں ہوتی ہیں، وفاقی حکومت بھی اور جوڑ توڑ بھی، اب مسلم لیگ نون کے بہت سے چھوٹے جو گروپس ہیں نا وہ آہستہ آہستہ کر کے PTI میں شامل ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ان کے اپنے جو کام ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کام جو ہے جو بھی حکومت ہوگی اسی کا آئے گا۔ اب ڈیفینیٹلی ایک تو بہت تگڑا کوئی ہو، بہت تگڑی برادری ہو تو وہ تو الگ بات ہے، ادروائز موسٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ PMLN کے وہ تقریباً 4 سے 5 MLAs یعنی جو ممبر لیجسلیٹو اسمبلی تھے اور وزارتیں بھی تھیں، پھر انہوں نے ٹکٹ بھی نہیں لیا، ٹکٹ بھی مسلم لیگ نون کا کسی اور کو نہیں دینے، ٹکٹ بھی خود لیا، لینے کے بعد وہ PTI میں شامل ہو گئے، اور اس کے بعد جوک در جوک ابھی جو اپوزیشن آتی نظر آ رہی ہے۔ تو یہ دیکھیں تو یہاں پر تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کا ہی مقابلہ ہوگا، یا نون لیگ کیا اس کے بعد جوڑ توڑ کرے گی، لیکن مشکل ہے نون لیگ کے لیے۔ نون لیگ کی جو مین کمپین تھی وہ نکل گئی، مریم نواز نے بھی جو آپ کے سامنے ہی بیانات دیے۔ پیپلز پارٹی کا یہ ہے کہ بلاول بھٹو جو ہے وہ اب امریکہ کے 7-8 دن کے دورے میں جا رہے ہیں، بہت ہی اہم دورہ ہوگا، اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا واپس آ کر وہ کیا اعلانات کرتے ہیں۔ لیکن اس دوران 12، 18 اور 23 جولائی کو وزیر اعظم عمران خان کا دورہ ہوگا، اس میں تحریک انصاف کی جو پوزیشن ہے وہ یکسر تبدیل ہو جائے گی، بہت زیادہ چیزیں جو ہے وہ سامنے آ جائیں گی، اور بہت سے دھڑے جو ہے وہ یہ اپنے حمایت یعنی ان کے حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے نوید ستی صاحب۔ اپنے ضلع باغ جو ہے ڈویژن پونچھ کا اس کے جو 4 حلقے ہیں اس کے حوالے سے آپ نے ہمیں آگاہی دی۔ ناظرین، ہماری کوشش رہے گی کہ ہم 45 کے 45 حلقے جو ہیں ان سے میدان میں اترنے والے امیدواران، چونکہ تبدیلیاں بہت روز افزوں ہیں اور وہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد، الحاق، گٹھ جوڑ اور پھر مختلف سیاسی جو ڈیلز ہیں ان کے ذریعے سے ایک دوسرے میں شمولیت، ایک دوسرے کے حق میں بیٹھنا، ایک دوسرے کی سپورٹ میں سامنے آنا، خاموشی یا شور شرابے کے ساتھ یہ چل رہا ہے۔ اس وقت سیاسی ماحول خاصا گرم ہمیں دکھائی دیتا ہے، وفاق سے بات کریں یا آزاد جموں کشمیر کے اندر، لیکن اس کی تمام تر صورتحال ہم آپ تک لانے کی لمحہ بلمحہ کوشش کر رہے ہیں۔ یہاں ہم نے مکمل کیا اپنا ڈویژن پونچھ سے ضلع باغ کو، اور مزید جو حلقے ہیں ان کو ہم اپنے آنے والے پروگرام میں آپ تک لاتے رہیں گے، کون کون سے امیدواران رہیں گے ان سے بھی ہم آپ کو آگاہی دیں گے۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، جانے سے پہلے صرف اتنا کہیں گے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک بر وقت پہنچے۔